مختلف گلیوں کا جائزہ لے کر وہ اس بڑے خالی پلاٹ پر آ کر رک گئی۔ یہ پلاٹ کافی عرصے سے مٹی اور کچرے کے ڈھیروں کا مرکز تھا۔ بڑے بڑے اونچے نیچے مٹی، پتھر، کوڑے کے ڈھیر اور کئی گڑھے جا بجا نظر آ رہے تھے۔ اس نے پورے پلاٹ کا ایک جائزہ لیا۔ یہ جگہ محفوظ رہے گی، اس نے دل میں سوچا، اور سب سے گہرے گڑھے میں آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی۔ اندر گہرائی میں پہنچ کر اسے اطمینان ہو گیا کہ یہاں اس کے بچے حفاظت سے رہ سکیں گے۔ اب اسے جلدی جلدی کھدائی کر کے ایک کھو سی بنانی تھی اور اپنے بچوں کو 2 گلی پار کھڑی پرانی گاڑی کے نیچے سے یہاں منتقل کرنا تھا۔ وہ ایک کتیا تھی جس کے 4 خوبصورت اور ننھے منھے بچے تھے۔ وہ بچے چند دن پہلے ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ جگہ انتہائی غیر محفوظ تھی۔ ایک تو بڑے کتوں اور جنگلی بلیوں کا ڈر تھا، دوسرے گلی محلے کے شرارتی بچوں کا خوف بھی تھا۔ اس کے علاوہ وہاں سردی سے بچاؤ بھی ممکن نہ تھا، لہٰذا وہ ایک محفوظ و پرسکون گوشے کی تلاش میں تھی۔ اس پلاٹ کے گہرے گڑھے میں بنائی گئی کھو سے بہتر جگہ اس کی نظر میں کوئی نہ تھی۔ کچھ دیر کھدائی کے بعد ایک چھوٹی سی غارنما کھوب تیار تھی۔ اب اس نے نہایت چابک دستی سے ایک ایک کر کے اپنے 4 بچے یہاں پہنچا دیے۔ بچے اپنی ماں سے لپٹ کر سکون محسوس کرنے لگے اور اس کی گود سے گرمی پا کر جلد ہی سو گئے۔ پھر وہ بھی سو گئی کیونکہ کئی روز سے جاگی ہوئی تھی، تھکن سے برا حال تھا۔ دن بھر اسے کھانا تلاش کرنے کے لیے گلی گلی پھرنا پڑتا تھا تاکہ اپنے بچوں کو دودھ بھی پلا سکے، اور رات میں جاگ کر دوسرے کتوں سے بچوں کی جان بچانے کے لیے چوکیداری بھی کرنی پڑتی تھی۔ لیکن آج کی رات بہت آرام دہ اور بے خوفی کی تھی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی 4 بچوں کو اپنے سے لپٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ رات بھر کی نیند کے بعد اب وہ چاقو چوبند تھی۔ بچوں کو دودھ پلا کر اب وہ اپنے لیے کھانا تلاش کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ آج اسے اپنے بچوں کی جانب سے کوئی ڈر و خوف نہیں تھا۔ کچھ ہڈیاں اور گوشت کے چھچڑے اسے پلاٹ پر کچرے کے ڈھیر سے ہی مل گئے، لیکن وہ اس کو درکار توانائی کے لیے ناکافی تھے، لہٰذا مزید کی تلاش میں وہ مختلف گلیوں اور سڑکوں کی گشت پر روانہ ہو گئی، کیونکہ اسے صرف اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے 4 بچوں کا پیٹ بھی بھرنا تھا۔ غذا کی تلاش میں اسے مختلف گلیوں میں گھومتے پھرتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ دن کے دوپہر گزر چکے تھے۔ اب اسے بچوں کی فکر ستانے لگی۔ اس نے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے، لیکن جیسے ہی وہ پلاٹ کے نزدیک پہنچی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جس پلاٹ پر صبح تک سناٹے کا راج تھا، اب وہاں کئی ٹرک، مزدور، سیمنٹ، بجری کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ اس نے بھاگ کر اپنے گڑھے کی جانب جانا چاہا، لیکن قریب کھڑے ایک مزدور نے پتھر مار کر اسے دور بھگا دیا۔ اس نے زور زور سے بھونک کر احتجاج شروع کر دیا۔ اس کے بچے، وہ ننھی ننھی جان، وہاں تنہا پڑے تھے اور وہیں پر بھاری مشینیں اور انسان کھڑے تھے۔ اسی دوران کھدائی کرنے والی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ لگاتار بھونکتے ہوئے گڑھے کی طرف دوبارہ دوڑی، مگر وہاں موجود مزدوروں نے اسے اپنے کام میں حائل ہوتا دیکھ کر پاس پڑا ہوا سریا اٹھا لیا۔ اس سے قبل کہ وہ ان مزدوروں پر حملہ کر دیتی، اس نے 2 بچوں کو تیزی سے اسی جانب آتے دیکھا۔ قریب آنے پر وہ ان کو پہچان گئی۔ یہ دونوں بھائی اسے ہمیشہ اچھے لگتے تھے۔ یہ دوسرے شرارتی بچوں کی طرح جانوروں کو تنگ بھی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی بچہ ایسی شرارت کرنا چاہتا تو اس کو پیار سے منع کرتے، لیکن ان بھائیوں کا یہاں کیا کام؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ انکل انکل، بڑا بچہ چلایا اور ایک جانب اشارہ کر کے بولا، یہاں اس ٹیلے کے پیچھے کتے کے 4 چھوٹے بچے رہتے ہیں۔ آپ کھدائی شروع کرنے سے پہلے پلیز انہیں کسی دوسری جگہ نکال کر رکھ دیں۔ بچوں کی بات سن کر اس کے دل کو قرار آ گیا۔ کون ہے بچہ؟ تم؟ اور تم کو کیسے پتا چلا کہ ادھر کتے کے بچے ہیں؟ ایک مزدور کوفت سے بولا، میں خضر اور یہ میرا چھوٹا بھائی نصر ہے۔ ہم وہاں سامنے والے گھر میں اوپری منزل پر رہتے ہیں۔ بڑے بچے نے پلاٹ کی دوسری جانب اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ انکل، ہم نے کل اپنی گیلری میں سے اس کو اپنے 4 بچے یہاں لاتے ہوئے دیکھا تھا، چھوٹے نصر نے اپنی 4 انگلیاں دکھاتے ہوئے کہا۔ مزدوروں نے یہ کہانی سن کر بیزاری سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ٹرک ڈرائیور بھی دور سے چلایا، او بھائی کیا مسئلہ ہے؟ ہٹاؤ ان بچوں کو۔ انکل، ہم سچ کہہ رہے ہیں اور جب تک آپ اس کے 4 بچوں کو باہر نہیں نکالیں گے تب تک ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ وہ دونوں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اس بحث کو سن کر کچھ فاصلے پر کھڑا ٹھیکیدار بھی اسی سمت چلا آیا۔ اور صادق، ادھر آ، اس نے ایک مزدور کو آواز لگائی۔ یہ جو پیچھے گڑھا ہے نا، اس میں اتر کر دیکھ، اگر وہاں کتے کے بچے ہیں تو ان کو نکال کر باہر رکھ دے۔ ٹھیکیدار اپنے وقت کو مزید ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مزدور لڑکے نے ڈرتے ڈرتے نیچے جھانک کر دیکھا۔ اندر ایک چھپی ہوئی کھو میں واقعی 4 نومولود بچے موجود تھے۔ اس نے 4 کو باری باری باہر نکالا۔ باقی مزدور بچوں کے دعوے کو سچ ہوتا دیکھ کر ایک طرف چلے گئے۔ بچوں کو قریب پڑی ایک ٹوٹی کھجور کی ٹوکری میں رکھ دیا۔ اسی دوران میں دونوں بھائیوں کی والدہ دور گیلری سے ساری کاروائی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اشارہ کر کے بچوں سے کہا کہ اس ٹوکری کو یہاں اپنی گرل لگی کیاری میں رکھ دیں تاکہ یہ 4 بچے اور ان کی ماں محفوظ رہ سکے۔ دونوں بھائی خوشی خوشی اس ٹوکری کو سنبھال کر اپنی کیاری میں لے آئے۔ ان 4 چھوٹے ننھے بچوں کی ماں نے خضر، نصر اور ان کی والدہ کو تشکر بھری نظروں سے دیکھا، جنہوں
انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا تھا کہ اللہ کے نزدیک ہر جاندار اہم ہے، خواہ وہ انسان ہو یا کوئی جانور، اور ہم سے یوم آخرت جانوروں کے ساتھ ظلمانہ یا غلط برتاؤ کی پوچھ گچھ ہوگی، لہٰذا جانور صرف جانور نہیں بلکہ وہ جاندار بھی ہیں۔